پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی، پاکستان نے دنیا کو واضح پیغام دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا سعودی عرب سے معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں، معاہدے میں خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، کسی خلیجی ملک نے چاہا تو غور کر سکتے ہیں۔ آخری بار جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہیروشیما پر ہوا تھا، امید ہے آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں نہیں ہوا، کئی ماہ لگے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ تاریخی قرار دے دیا۔ بولے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت اہم تھی۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص قصہ پارینہ بن چکا، عوام ترقی کا نیا سفر شروع کر چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں تقریب سے خطاب، کہا مدینہ منورہ میں بانی پی ٹی آئی کے چیلوں نے جملے کسے، شہباز شریف کو سعودی دھرتی پر وہ عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے، پاک سعودی معاہدہ بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے کے لیے اہم قرار دے دیا، کہتے ہیں بھارت کو ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی، بھارت ہمیشہ کھیل کے ساتھ سیاست کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا، ہم قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرتے، مخالفین کرتے ہیں، BISP کے تحت متاثرین کی مدد کریں، اب تک عالمی امداد کی اپیل نہیں کی گئی، امداد کی اپیل نہ کرنا بدقسمتی ہے۔ بھارتی فوجی اور غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی میں ملوث ہیں، بھارتی فوج کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے مستند شواہد ہیں، بھارتی ادارے شدت پسند نظریات کے زیر اثر ہیں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو خصوصی انٹرویو، کہا افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں، پاکستان میں مسلح جتھوں کی جگہ نہیں۔ بھارت اپنی فورسز کے نقصانات مانے، بھارتی پروپیگنڈا امن کے لیے خطرہ ہے، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا بھارت کے مختلف ممالک میں دہشت گردی کے ثبوت ہیں، پاک سعودی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں، معاہدہ خطے میں امن و سلامتی لائے گا، بگرام ایئر بیس امریکہ اور افغان حکومت کا معاملہ ہے، ہم ظلم خلیل زاد کے بیانات کا جواب نہیں دیتے۔ افغانستان کا بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان پر ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب، افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں فوجی وجود دوبارہ قائم نہیں کرنے دیں گے، غیر ملکی فوج کی موجودگی کو افغان عوام نے کبھی قبول نہیں کیا، فوجی وجود رکھے بغیر امریکہ اور کابل کی بات چیت جاری رہنی چاہیے، کابل امریکہ سے سیاسی اور اقتصادی تعلقات استوار کرنے کے لیے تیار ہے۔ مودی کی ناکام پالیسیوں نے بھارت کو ڈبو دیا، امریکہ کا بھارت کو ایک اور جھٹکا، بھارت اب ایرانی بندرگاہ پر کام نہیں کر سکے گا، بھارت کو چابہار بندرگاہ پر کام کرنے پر دیا گیا استثناء ختم، بھارت اور ایران میں بندرگاہ کا انتظام چلانے کے لیے 10 سالہ معاہدہ تھا، امریکی پابندی سے بندرگاہ اور ریل لنک منصوبوں پر بھارت کے اربوں ڈالر داؤ پر لگنے کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری چین کے شہر ارومچی کا مصروف دورہ مکمل کر کے کاشغر پہنچ گئے، ارومچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی، لائف سٹاک سیکٹر کی بہتری سے دیہی روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلے سے کنڈیاروں میں ہر طرف تباہی، پانی کے دباؤ کے بعد بکھری مرکزی لوپ بند ٹوٹ گیا، درجنوں دیہات ڈوبنے کا خدشہ، فصلیں تباہ، 2 روز سے گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران گڈو بیراج پر صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ سیلابی ریلے سے جلال پور کے مقام پر موٹر وے کے ایک حصے کو نقصان، شجاع آباد سے اچ شریف تک موٹر وے ایک ہفتے سے بند،
موٹر وے کی پشتوں اور ٹنلز پر حفاظتی اقدامات جاری۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق پانی کے بہاؤ میں کمی کے بعد موٹر وے کی بحالی کے لیے کام شروع کیا جائے گا۔ موٹر وے M5 پر 22 کلومیٹر تک علاقہ شدید متاثر ہوا۔ پنجاب میں سیلابی پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو، کہا مانسون اب مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ سیلاب سے پنجاب میں 123 افراد جاں بحق ہوئے، 47,23,574 لوگ متاثر ہوئے، 4,795 دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ سیلاب چلا گیا پیچھے تباہی چھوڑ گیا۔ پنجاب میں سڑکوں، گھروں اور جانوروں کے بھاری نقصانات، 2,462 کلومیٹر سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ حکومت کا بحالی کے لیے 45 ارب کا تخمینہ، سیلاب متاثرہ کسانوں کے لیے آبیانہ اور زرعی انکم ٹیکس ختم کرنے کی تیاریاں، 5 ارب 75 کروڑ کا پیکج ملے گا۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں، عارف والا میں ہر طرف تباہی کی داستانیں، قبولہ شریف کے بیشتر دیہات کا زمینی راستہ تاحال بحال نہیں ہو سکا، گھر واپس جانے والے سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات۔ بہاولپور کے علاقے نوشہرہ جدید میں سیلاب سے کئی بستیاں اجڑ گئیں، لودھرا میں کئی بستیاں تباہ، زمینی راستے تاحال منقطع۔ گجرات میں پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے، گلی محلوں میں کئی فٹ پانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر۔ گجرات میں پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے، گلی محلوں میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا، آمد و رفت شدید متاثر، پانی گھروں اور دفاتر میں داخل، شہریوں کو مشکلات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر پر تشدد کا مقدمہ درج، ایمان مزاری، نعیم حیدر پنجوتا اور انتظار حیدر پنجوتا سمیت 200 سے 250 وکلاء نامزد۔ مقدمہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار واجد گیلانی کی مدعیت میں درج کیا گیا، دہشت گردی کی دفعہ شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق وکلاء ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، منع کرنے پر دھاوا بول دیا، جان سے مارنے کی کوشش کی، گالیاں دیں۔ وکلاء نے پولیس اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، پتھراؤ اور لاٹھی چارج سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ تیل و گیس کے شعبے سے بڑی خوشخبری آ گئی، اٹک میں تیل و گیس کا اہم منصوبہ آپریشنل ہو گیا۔ سوگری نارتھ 1 کنویں سے 14 MMSCFD یومیہ گیس جبکہ 430 بیرل خام تیل کی پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ OGDC نے پیش رفت سے متعلق پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط میں بتا دیا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر لندن کے میئر پر شدید تنقید، ٹرمپ نے صادق خان کو دنیا کے بدترین میئرز میں سے ایک قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے صادق خان کو امیگریشن کے حوالے سے بھی آفت قرار دیا، کہا کہ صادق خان شاہی ضیافت میں آنا چاہتے تھے لیکن میرے کہنے پر انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ قطر کی ثالثی کام کر گئی، افغان طالبان نے برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا۔ طالبان کی قید میں 8 ماہ گزارنے کے بعد برطانوی جوڑے کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ جوڑے کی رہائی قطر کی کامیاب ثالثی کے بعد عمل میں آئی۔ رہائی کے بعد جوڑے کو دوحہ منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ، گفتگو میں ٹک ٹاک اور امریکہ چین تجارتی ایجنڈا سر فہرست رہا۔ امریکی پابندیوں کے باوجود فلسطینی صدر محمود عباس کو جنرل اسمبلی سے خطاب کی اجازت مل گئی۔ اقوام متحدہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کے 145 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ نے فلسطینی حکام کے ویزوں پر پابندی لگائی ہے۔ محمود عباس ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر سکیں گے۔ غزہ پر قبضے کے ناپاک عزائم، اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا، کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ غزہ کی تقسیم کا منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ البانیہ میں مصنوعی ذہانت سے تیار دنیا کی پہلی وزیر کا پارلیمنٹ میں پہلا خطاب۔
AI وزیر نے کہا کہ میں یہاں انسانوں کی جگہ لینے کے لیے نہیں ہوں، ان کی مدد کرنے کے لیے ہوں۔ آئین کو اصل خطرہ مشینوں سے نہیں، اقتدار میں رہنے والوں کے غیر انسانی فیصلوں سے ہے۔ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو دبئی میں ہوگا۔ کرکٹ شائقین کو بڑے مقابلے کا شدت سے انتظار۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ کپتان سلمان علی آغا جیت کے لیے پرعزم۔